جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قرأت کا کیا حکم ہے؟ اچھا، کچھ لوگ جینوئنلی نہیں پڑھ سکتے بیچارے. اکثر وہ لوگ جو بچپن میں نہیں پڑھتے نا اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، مثلا سرونٹس وغیرہ، تو ساری زندگی ان کا مخصوص قسم کا کام کرتے ہوئے گزرتی ہے، ان کے ذہن میں وسعت نہیں آتی، حافظہ اچھا نہیں ہوتا، لینگویج ان کی کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ عربی پڑھنا مشکل ہے، جنہوں نے الف بے نہیں کبھی پڑھی. کچھ لوگ تو بڑے ماشاءاللہ اسمارٹ ہوتے ہیں، کسی بھی عمر میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں کر سکتے. اسی طرح نیو مسلمز، بڑا ٹائم لگتا ہے الفابیٹ سیکھنے میں، پھر ان کو پڑھنے میں، پھر یاد کرنے میں، پھر وہ تو مین وائل وہ کیا کریں پھر. تو کچھ آسان کلمات سکھا دیے گئے ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجیے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے. آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، جس کو ہم تیسرا کلمہ نہیں کہتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت عطا فرما. چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. قرآن نہ جاننے والے کی کم سے کم نماز. رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی حدیث بیان کی، اس میں کہا پھر وضو کرو جیسے کہ تمہیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور وضو کے بعد شہادہ پڑھو. کیا ہے شہادہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اقامت کہو، پھر اللہ اکبر کہو اور نماز شروع کر دو. اور اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو پڑھو، ورنہ اللہ کی تحمید اور تکبیر اور تحلیل کرو، یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس روایت میں مزید فرمایا ہے اگر تم نے اس سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز سے کم کیا، یعنی کم از کم یہ ضرور پڑھو، کیا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. رفاع کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا، بدو. اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی جلدی پڑھی، پھر پلٹ کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کیا کیا تھا؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی، بس جیسے ایک مشین چلتی ہے اور آن آف اور گئے ختم. تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، آ کے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا اور تمہیں بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا. ہر بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. آخر کو اس آدمی نے عرض کیا آپ مجھے پڑھ کے دکھا دیجیے اور مجھے سکھا دیجیے، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر آذان دو اور اقامت کہو، اور اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو. پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، خوب اعتدال سے سجدہ کرو جم کے، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو. جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی. راوی رفاع کہتے ہیں
تو یہ بات انہیں پہلے سے آسان لگی کہ جس نے اس میں کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز کی کمی کی، پوری نماز نہیں کی، یعنی اس کی پوری نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اطمینان سے نماز پڑھنا ضروری ہے. قرات نہ آتی ہو لمبی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان کہے کہ بس اتنا ہی تو پڑھنا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لے، تو یہ نہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ چیزیں سکون کے ساتھ پڑھے. اب ہے دوران قرات وسوسوں کا علاج. کبھی آپ کو آئے وسوسے؟ کبھی بھولے نماز میں؟ ہر ایک کا مسئلہ ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. خنزب. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. بس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. یعنی جہاں بھی پڑھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور عجیب و غریب ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ روک کے پھر کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ایسے تھتکار دے. ٹھیک ہے. وتفل ہے، وتفل ہوتا ہے تھتکارنا. تھتکارنے کا مطلب یہ کہ ایسی پھونک جس میں تھوڑے سے ہلکے ہلکے چھینٹے بھی ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل کو پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے دھتکار دیں لیفٹ سائڈ پہ دل کی ڈائریکشن میں. دوران قرات تسبیح، رحمت، عذاب کی آیات کے جواب کا حکم. کیا نماز کے اندر کسی بات کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ خاص طور پر اگر اس میں تسبیح ہو، رحمت یا عذاب کی آیات ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے سورۃ البقرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا آپ 100 آیات پر رکوع فرمائیں گے، یعنی ایک سپارہ ختم ہو جائے گا تو آپ رکوع کر لیں گے. پھر آپ آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس سورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے، مگر آپ آگے بڑھتے گئے اور آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ نے سورت النساء پڑھنی شروع کر دی، پوری سورت پڑھی. پھر آپ نے سورت آل عمران شروع فرما دی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب، اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پورا پڑھا. جب آپ ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے، اور جب آپ تعوذ والی آیت پر سے گزرتے تو آپ اللہ کی پناہ لیتے، اللہ سے پناہ مانگتے. تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی؟ اکیلے نماز میں جواب دے سکتے ہیں، یعنی آپ جب خود پڑھ رہے ہیں، خود تلاوت کر رہے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی سورت پڑھی، پھر کون سی پڑھی؟ النساء پڑھی، پھر آل عمران. کیا آپ کو نہیں آتی تھی پہلے آل عمران؟ اور پھر ہمارے لیے اس میں جواز ہے. یہ جو آپ ہر روز سوال کرتے ہیں نا، کیا صورتوں کی ترتیب لازم ہے؟ لگتا ہے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ. جہاں کہیں میں سوال جواب کا دروازہ کھولتی ہوں تو عموماً لوگ جب نماز کے سوال پہ آتے ہیں تو یہ سوال ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کی پابندی کرائے گی. حالانکہ ہمارا دین نیچرل ہے. اگر ایک سورت پڑھتے ہوئے آپ کا خیال آ گیا کہ دوسری پڑھ لیں، اور اس کے بعد خیال آ گیا کہ اس سے پچھلی پڑھ لیں. ہر سورت الگ ایک مکمل چیپٹر ہے، وہ اس میں اپنی بات پوری ہو جاتی ہے. جب آپ نے وہ پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی. اب آپ آگے جائیں پیچھے جائیں. ہاں، اگر ایک سورت پڑھ رہے ہیں تو پہلے پہلی آیات اور بعد میں بعد والی آیات. مثلا آپ نے سورۃ البقرہ میں سے کچھ پڑھنا ہے تو آپ آمن الرسول سے نہیں شروع کریں گے اور الف لام میم پہ نہیں آئیں گے. کیا کریں گے؟ پہلی رکعت میں الف لام میم سے اور دوسری رکعت میں آمن الرسول سے. آیات ترتیب سے پڑھیں گے. سورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، آیات کی ترتیب ضروری ہے، یعنی ان کو آپ آگے پیچھے مت کیجئے، معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے.
رب سے اس کا فضل مانگو. وہ نہیں آتا سورۃ النساء میں واسألوا اللہ من فضلہ، واسألوا اللہ من فضلہ، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. یہ دعا ہے ایک چھوٹی سی. اپنے ویسے ہی صرف اتنا بھی کہ اللہم انی اسألک من فضلک کافی، اللہ تیرا فضل مانگتی. یہ تو ہوا سوال. اللہ نے کہا سوال کرو یا مانگو، ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ تسبیح. سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رحمت، جنت کی آیات، عذاب، جہنم کی آیات. تو جب رحمت کی آیات ہوں تو اللہم انی اسألک الجنہ، جہنم کی آیات ہوں تو اللہم انی اعوذ بک من النار. ٹھیک ہے، واضح. آیت رحمت اور آیت عذاب کا جواب. عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہر جاتے اور سوال کرتے. تو سوال رحمت کی آیت پر بھی کہ اللہ میں تیری جنت مانگتا ہوں. جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے. تسبیح کی آیت کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرتے تو جواباً فرماتے سبحان ربی الاعلی. موسیٰ بن نبی عائشہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اپنی گھر کی چھت پر نماز پڑھتے تھے. تو جب وہ سورۃ القیامہ کی آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ کیا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، تو جواب میں کہتے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً قدرت رکھتا ہے. لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کا جواب یوں دیا کرتے تھے. آپ نے کبھی وہ لسٹ نہیں دیکھی جس میں آیات کے جواب لکھے ہوتے ہیں؟ جی یہ وہی مسئلہ ہے. دوران نماز آیات کا جواب دینے کے قواعد کیا طریقے ہیں، اصول کیا ہیں، اس میں کہاں بول سکتے کہاں نہیں بول سکتے. رات اور دن کی نمازوں میں ایسا کرنا مستحب ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تو جب آپ عذاب کی آیات کے پاس سے گزرتے تو پناہ مانگتے، اور جب آپ رحمت کی آیات کے پاس سے گزرتے تو اپنے رب سے رحمت کا سوال کرتے. ٹھیک ہے. تہجد میں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ایسا کرنا مستحب ہے. دن کی نماز میں اور نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے وقت بھی ایسا کرنا مستحب ہے. فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. شاید اس لیے کہ لوگوں کے لیے نماز مختصر رہے، کیونکہ اگر ہر آیت پہ ٹھہر کے دعا شروع کر دی جائے تو آپ سوچیں نماز کتنی لمبی ہو جائے گی. تو شفقت اور مہربانی کی وجہ سے مقتدی کو امام کے پیچھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن پڑھے وہ جواب دے. سامع کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ قرآن سنتے وہ سامع کا کیا کام ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مقتدی کو امام کے پیچھے جواب نہیں دینا ان آیات کا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ذرا سا علم آ گیا اس طرح کا، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ وہ آیات اور اس کے جواب، تو ایون امام بھی پڑھ رہا ہے تو وہ زور سے پیچھے جواب دیتے ہیں، اور جو بیچارے ساتھ کھڑے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور امام بھی کنفیوز ہوتا ہے جب 2-3 طرف سے جواب آ رہے ہوتے ہیں. قرات کے متفرق مسائل. دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو پڑھنے کا جواز، یعنی پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھ لی تو کیا دوسری میں بھی قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ کا امیر بنا کر روانہ فرمایا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا. جب یہ لوگ لوٹ آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ جب کوئی شخص ایک کام کر رہا ہو تو پہلے اس سے اس کی کلیریفیکیشن لینی چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، نہ کہ صرف بدگمانی کر کے آگے بھی شکایت پہنچا دی جائے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں، احد، صمد، اور میں ان کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے.
یعنی ہر رکعت کے اندر جو قل هو اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہا. اگر وہ سورت سے محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو یہ محبت اللہ کی محبت لانے کا ذریعہ ہے. مختلف نمازوں میں قرات کی مقدار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز عمر بن عبدالعزیز کی نماز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو. اور سلیمان بن یسار نے کہا وہ شخص ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا اور آخری 2 ہلکی پڑھاتا اور عصر کی نماز ہلکی پڑھاتا, مغرب کی نماز میں چھوٹی مفصل صورتیں پڑھتا یعنی قصار مفصل رہے, اور عشاء میں درمیانی مفصل صورتیں پڑھتا, اور صبح کی نماز میں لمبی مفصل صورتیں. بات ہی ختم. انفرادی نماز میں لمبی قرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کروائے تو ہلکی نماز پڑھائے, کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں, اور جب اکیلا کھڑا ہو تو جیسے جی چاہے اپنی نماز لمبی ادا کرے. یعنی اکیلے میں آپ طویل رکعتیں پڑھیں, لمبی لمبی صورتیں پڑھیں, جتنی چاہے پڑھیں, لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائیں تو پھر ان کا لحاظ ضرور رکھیں. اب یہاں آ کر قیام ختم ہو گیا. قیام کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. تو رکوع میں کیسے جائیں گے؟ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا, یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا. رفع الیدین کے مواقع. نماز کی ابتدا میں سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے, اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے, یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر, اور کبھی آپ کانوں کے پاس بھی لے جاتے تھے, نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر بھی. رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے, رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے, اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے, سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے. 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے. ابن عمر سے روایت ہے, اور یہ بھی صحیح بخاری کی, کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب 2 رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے, یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے, میں کیوں کرتا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی. وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے. اس کے بعد اگلے سال 10 ہجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے. اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور بعد میں نہیں کرتے تھے, چھوڑ دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر, تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا. تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے, بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے, اس کے لیے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں. بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا, اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا. پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے, پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیے. پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, یدین کا مطلب دونوں ہاتھ, رفع یدین 2 ہاتھ اٹھانا. دوسری سند میں ہے, وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے, سردی ہوگی
تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کر رہے تھے، یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے. وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہی دیکھا. مسند احمد کی روایت ہے یہ. وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں. ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے. آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے، جیسے اتحیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں، آپ انگلی ہلاتے ہیں، اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. انگلی اٹھانے پر ایک نیکی، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے اوپر بڑا سخت گزرتا ہے، لوہے سے بھی زیادہ سخت وار پڑتا ہے. اور وہی چیز میں ابھی وہ اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ تھتکارنے پھر جو تھا تو ہمارا ہلکا سا تھتکارنا اس کے اوپر کتنا ہیوی پڑتا ہوگا کہ وہ بھاگ جاتا ہے، تو وہ ہمارے وسوسوں کو دور کرنے کا باعث ہے. بالکل. سبحان اللہ. یعنی ساتھ ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل بھی بتا دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ میں نے پوچھنا تھا کہ بھی جیسے ہم کچھ لوگ نہیں اٹھاتے ہاتھ رکوع میں جاتے ہوئے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ وہ حدیث کسی سے ثابت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی، لیکن آخری عمل جو ہے آپ کا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو ہاتھ اٹھانا فرائض میں سے نہیں ہے، ارکان میں سے نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اجر کم ہو جائے گا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا اجر ہے. نہیں اٹھایا تو نماز ہو جائے گی. جو لوگ نہیں اٹھاتے ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ ایک سنت نہیں پوری کر رہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک. جس زیادہ جب میں آئی شادی ہو کر تو میری فرینڈس کے پاس جب گئی تو میں چونکہ امام شافعی کو فالو کرتے تھے تو ہم ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ سمجھنے لگے کہ میں شیعہ ہوں، تو مجھ سے اب کہنے لگی کہ شیعہ ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے آپ لوگ یہ بار بار کیوں ہاتھ اٹھاتی ہیں؟ پھر اس کے بعد میں پھر میں نے سب بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر بعد میں ان کی سمجھ میں آئی بات. اور صحیح. یہ بھی ہمارے ہاں ایک خواہ مخواہ کا ایشو بنا دیا گیا اس کو، حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. 2 دفعہ ہاتھ اوپر کرنا یا نہ کرنا اس کو اتنی یعنی اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا گیا ہے. ایک ہی نماز میں مطلب جب آپ عادت کر رہے ہوتے ہیں رفع یدین کرنے کی یا نہ کرنے کی، تو ایک ہی نماز میں اگر آپ نے کیا اور پھر دوسری رکعت میں چھوٹ گیا تو کوئی حرج، فرض نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہاتھ پکڑتے ہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں، الٹا ہاتھ؟ مجھے لگا آپ نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں. میں نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے. یہی میں کنفیوز ہوں. جی. اگر ہم پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں بڑی، از دیٹ اوکے؟ نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کو فالو کرنے کا اجر نہیں ملے گا. پہلی میں بڑی اور دوسری میں چھوٹی؟ جی ہاں، ایسے کرنا چاہیے. یہ مسنون طریقہ ہے. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا، وہ ایسی شروع کر بیٹھتا ہے کہ جو لمبی ہو گئی، تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، نماز پوری ہو جائے گی. جی. لیکن وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ رہ جائے گا. جیسے سورہ بقرہ ہے، لمبی سورہ ہے، اور آپ نے کہا کہ ایک ہی سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں آرڈر سے ہونی چاہیے. سورہ بقرہ تو لمبی ہے، اگر کچھ پورشن یعنی ایک سورت کی آیات اگر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اور بعد میں، تو پہلے شروع کی آیات پڑھیے، دوسری رکعت میں بعد کی آیات پڑھیے. پھر یہ ضروری ہے. جی یہ سیکوینس آئے گا نا اس طرح. اگر بھول گئے کبھی تو کوئی بات نہیں. جی نماز ہو جائے گی.